یعنی صاحب جنہ بننے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ نہیں سمجھ بات؟ کچھ تو کرنا ہوگا نا ہمیں. تو اب قرآن بتاتے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو اصحاب الجنہ کی پہلی شرط جو اللہ بتا رہے وہ کیا ہے؟ بے ایمان تو کبھی جا ہی نہیں سکتا جنت. جا سکتا ہے کچھ بھی ہو، معاشیہ ہو، جو کچھ بھی ہے، جنت کی تو شرط کیا ہے؟ ایمان پہلی شرط. اور سبحان اللہ، اور تو اللہ نے دے دیا، ہمیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ. پیدائشی مل گیا، کسی نے محنت سے مل گیا، کوئی کنورٹ ہوا ہے، ایمان تو آ گیا نا الحمدللہ. کتنا لاکھ شکر ہے. پہلی شرط ایمان. ان الذین عملوا الصالحات. دوسری شرط یہ نا مولانا قرآن کسی شرط بتائی جا رہی ہے، سن رہے ہیں. پہلے ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دل سے آپ نے پکار لیا مسلمان ایمان. ساری دنیا سے مختلف ہو گیا، مختلف ہی نہیں ہوا. اس سے اللہ تعالیٰ کلاسز کر دیتے ہیں انسانوں کو. 70 سال اس نے بتوں کو پوجا ہے، سجدے کیے ہیں کفر کے اندر. زبان سے محبت کے ساتھ اس نے گواہی دے دی کہ اللہ اللہ کا رسول ہے. سب ختم. دوسری لائن میں چلا گیا کیا؟ اب جو گناہ بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن گارنٹی یہ آ رہی ہے کہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ ایمان گندے سے گندے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرے کے برابر اس کے اندر ایمان ہے، لیکن اس کا ایک چیز چپکی ہوئی ہے. بندہ نکلنے تو جانا جنت میں ضرور ہے. جنت تیرے لیے ہے، اللہ چھوڑے گا نہیں. اس ایمان کی وجہ سے اللہ تجھے نکال لے گا. کتنی بڑی گارنٹی مل جاتی ہے اس چیز سے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے. رب ہمارا اللہ ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ایمان یہی ہے نا کہ شریک نہیں کرتا. نہ شرک ہوگا تو ایمان نہیں ہوا. یہ تو ہم ٹھپڑے والے یہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے. ایسے کوئی شرک نہیں، ایسے نہیں ہوتے بھائی. فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. حرف تو کفر 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 کفر، ایسے کوئی کفر شرک تھوڑی آتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پہلی شرط تو اس کی بن گئی ہے اصحاب الجنہ بننے کے لیے. اب دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ ان الذین عمل قول فعل. ایمان ہے کہ کبھی بولو بھی تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ پھر عمل بھی کرنا ہے ساتھ، یا نہیں؟ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے نا ہمیں، عمل کرنے کے لیے ساتھ ہے. جنہیں بول تو دیا عمل نہیں کرنا، بہت زیادہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان کیسے ہے؟ ظاہر کر ایمان کو. ایمان کو چھپایا کیا تم نے اندر؟ نفاق نہ پیدا ہو جائے، اس میں زنگ نہ لگ جائے. اس کو ظاہر کر. کس چیز؟ جو اعمال میں نے تجھے دیے. نماز پڑھ. سبحان اللہ، کتنا اچھا عمل دیا. یہ ہمارا جو نماز ہے، یہ ہر وقت ہم اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ظہور ایمان ہے. تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں ہم. یہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے منہ پر جب انسان نماز پڑھتا ہے رو رہے ہوتے ہیں. تو اظہار ایمان کر رہے تو کوئی پکا ہو گیا تو ایمان پہ. یہ تو نہیں پیچھے ہٹے گا ایمان سے. تبھی تو گئے نماز ہو نفاق وہ تو فرق پیدا کرتی ہے کفر میں اور ایمان کے اندر. ہے یہ نہیں حدیث؟ یہی تو وجہ کہ ایک بندہ صرف کہا ہی نہیں اس نے، بلکہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے اللہ کے سامنے سجدوں کے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے. آپ میں نماز چھوڑ، آپ تو پڑھتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. ایمان لینے کے بعد آنے کے بعد بھی میں نماز پہ نہ جاؤں، اذان کی آواز آ رہی میں نہ پڑھنے جاؤں، رات کو سوتا رہا ہوں. اس سے بڑا کہ آسان فروش ہوگا انسان. وہ کیسے بنے گا صاحب جلد؟ تو عمل ٹھیک ہے. تو ایسے عمل میں بڑی شارٹ کٹ مارتا ہے. کیا عمل کو ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ کرو، حج کر لو، رمضان آ گیا حج کر لو، اس کو عمل سمجھتے ہیں. حالانکہ عمل کی 2 قسمیں ہیں. عمل 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے. نہیں منکر اللہ نے ایک تو کرنے کا عمل اور ایک نہ کرنے کا عمل. ہم ایک ہی سمجھتے ہیں. پھر نماز پڑھ لی، فلاں کر لی، بھئی یہ تو کر لیا، لیکن دوسرا عمل وہ تو عمل، بھئی وہ بھی عمل ہے، کیونکہ اس عمل کے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے. کیسے؟ نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں فلاں غلط کام جو جن کام سے ہو گیا وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟
پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس نمازوں کا ثواب دینے سے پہلے آپ کو پاک صاف کرے گا. پاک صاف کہاں ہوں گے؟ جہنم میں آپ پاک کرے گی اس سے جو گند تھا ہمارے اوپر. پھر پھینکا جائے گا پہلے تمام نمازوں کے سماعت اور اعمال کے سماعت. یہ سن رہے ہیں آپ؟ تمام اعمال کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، اس لیے اس کو پاک کیا جائے. پھر جب پاک ہو جائیں گے، گناہوں سے چھوڑ جائیں گے، اس کے بعد پھر نمازیں کام آئیں گی جنت کے اندر. ایسے ہی نہیں بھائی. تو کتنی بیوقوف آدمی ہے کہ ہم نے ایک ہی عمل کو پکڑا ہوا ہے، حالانکہ دونوں، بلکہ یہ والا زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری بن جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تو یہ بہت سخت ضروری ہے کہ یہ عمل جو ہے اس کے لیے ہمیں دوسری طرف بھی جائیں. تو جتنی کوشش ہم نماز پہ کر رہے ہیں اسی ہی طرح بلکہ اس سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں وہ کام بھی نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے. سبحان اللہ. بیلنس آف شیٹ ہے. شام کو دیکھا جب آدمی بیٹھ کے سوتا ہے، دیکھیں میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ حکم میں نے مان لیا، میں نے روزہ رکھا تھا، اپنا کام جو اللہ نے مجھے کہا تھا میں نے کر لیا، زکوٰۃ میں نے اپنی پے کر دی، ماشاء اللہ. بس سو جاؤ نا. پھر جاگو ذرا، اس وقت جاگو کہ بھئی تو نے جھوٹ بولا، تم فلاں گندا کام کیا، تم نے آنکھوں سے کام کیا، تو نے یہ کام کیا. پھر آپ کو شیٹ آ جائے گی خود ہی. آپ کیا کریں یار، یہ تو ختم کر رہی ہے اس کو. تو یہاں اللہ نے ایک بڑا بہترین نسخہ دیا ہے اس عمل کو صحیح کرنے کے لیے. کیا کہ فوراً استغفار کر لو. یا اللہ، اب یہ رات کو ہو رہا ہے کام اللہ کے ساتھ، یہ عمل تو میں نے صحیح کر دی، یہاں میں ڈنڈی مار گیا. یہی ہے میں تزکیہ شیٹ ہماری یہی ہے نہیں ہے؟ دیکھیں تو تزکیہ شیٹ آپ کر رہے ہیں الحمدللہ. جب آپ نے کیا تو بہت دیر پہنچتے تو یا اللہ مار کھا گئی تو اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آج معاف کر دے، کل انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا. اللہ جا تجھے معاف کیا، کل کوشش کر. غلطی ہم یہاں کرتے ہیں کیونکہ اس عمل کی اہمیت نہیں ہے کہ میں جھوٹ کیا بول رہے ہیں، آنکھوں سے کیا ہوا ہے، غیبت میں کیا کر بیٹھا ہوں. غور سے سوچیں اس کے بارے میں، کسی کا دل میں نے دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہے، جو اللہ نے چیزیں منع کی ہیں وہ غلطی سے مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں. کیسے ہو گئی ہیں؟ وہ تو بالکل ویسے عمل تھا جیسے نماز تھا. جس طرح نماز چھوڑنے کا فکر ہوتا ہے، یہ بھی اس کا بھی یہ فکر ہے کہ یہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان نے وہ چکر دیا ہے، میرے نفس نے وہ چکر دیا ہے کہ اس کو بالکل چھپا کے رکھ دیا اس عمل کو. بات سمجھ آ رہی؟ تو آئندہ وعدہ کریں ہم یہ کہ بھائی اس پہ تو بہت زیادہ کوشش، کیونکہ ورنہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے اچھے ہمارے تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر جہنم میں جا رہے ہیں. میں جہنم پڑھ کے تم آئے کیسے جہنم؟ بیوقوف اتنے اچھے عمل کرتے تھے، کتنی شرمندہ نہیں جی کیونکہ ہم یہ کام کرتے تھے. شرم نہیں ہے تمہیں ایسی باتیں کرتے؟ اگر چلو کر بھی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی اچھی چیز دی کہ تمہیں توبہ ہی کر لیتے. یا قوم استغفر، اے قوم اللہ کے سامنے گناہ توبہ کرو، توبہ اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ. کہتے نہیں اللہ قرآن کے جگہ جگہ کا ہے. کتنی چھوٹ دی ایمان والوں کو، اور کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ ہمیں اگر ہم نے یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس کے بعد توبہ کر لیتے اللہ کے حضور میں. صالحات یہاں کا اللہ تعالیٰ. بات سمجھیں میری آپ؟ سبحان اللہ. اس عمل کو سہولت کیسے بنائے؟ جو بھی عمل ہو، روزہ ہو، حج ہو، نماز ہو، اس کو سہولت کیسے بنائے؟ اس کا ایک طریقہ اللہ کیا ہے؟ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کو سہلا کرنے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے ایک نمونہ تمہارے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. کیا کہ جیسے میرے نبی پڑھتے تھے نماز، ویسے نماز پڑھو. سبحان اللہ. جتنی ان کی نقل پر ہوگی تمہاری نماز، ان سے مماثلت کرے گی، زمبلنس ہوگی ان کی نماز کے ساتھ. کیا پہنتے تھے آپ، کیا اختیار کرتے تھے، کس لباس میں آپ تشریف لاتے تھے، وضو کس انداز میں کرتے تھے، آپ کا کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا، کون سی تلاوت کرتے تھے، فجر میں کتنے پڑھتے تھے، ظہر میں کتنی پڑھتے تھے. اماموں کی تو خاص ہے نا کہ بھائی اس نے پہ اتنے پڑھو، اتنے پہ اتنے پڑھو، اتنے پہ تھوڑا پڑھو. کچھ پتہ نہیں، اور گڑمڑ ہوتا رہتا ہے. جب دل کرتا ہے کسی کو جلدی فارغ کرتے فارغ کرتے ہے. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے نہیں، کیونکہ معصیت رکھنی ہے ہم نے نماز کے ساتھ.
ضمن سو جس وقت نماز پہ آ رہا ہو اپنی نماز کو بلند کرنا ہو تو کیا ہو اپنے نمونے کو دیکھو جو اللہ ہمیں نمونہ دیا ہے. اگر اس لباس میں چلے جائیں گے اس شکل میں چلے جائیں گے اس کے قریب ہو جائیں گے نماز آپ کی بلند ہونا شروع ہو جائے گی. ہر عمل ایسے ہے جس عمل کو آپ بلند کرنا چاہتے ہیں اس کا انداز یہ ہے کہ نبی کی نقل کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آزادی سن ٹوپی پہنیں گے ٹوپی شکل بغیر سر پڑھیں گے وہ بھی نماز قبول ہو جائے گی بغیر اس کے پڑھیں گے تب بھی نماز قبول ہو جائے گی ٹوپی کے ساتھ بھی قبول ہو جائے گی اور اماموں کے ساتھ بھی قبول ہو جائے گی. نہیں آخر میں پتہ چلے گا اس سے کیا ملا اس سے کیا ملا اس سے کیا ملا. غلط کروں صحیح کروں پھر بندر کیوں بنتا ہے آدمی مجھے پتہ کچھ شوق نہیں چاہیے نہیں ہمیں دنیا کی بات کو ترقی کہاں ہے ہمیں دنیا میں کہاں ترقی ہو رہی ہے لندن میں ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے کہاں ویزے لگے ہیں وہاں پہنچو ادھر ترقی ہے. ترقی تو یہ ہے کہ نبی ہم اتباع میں پہنچے آدمی جہاں پہنچنا ہے نہیں اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا ہے نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کا کہ ایون آپ جوتا بھی پہنیں گے سبحان اللہ اور جوتے پہنتے بھی آپ کو نقل کریں گے. تو بزرگان دین رکھتے ہیں کہ جس وقت تو سنت کے طریقے پر جوتا پہن رہا ہے اس وقت تو محبوب رب الہی بن چکا ہے. کیوں بات ہے قرآن اشتبو کیا ہے کمن پوائنٹ نہ یہ ترجمہ جو کیا ہے مسرین اشتبو کیا ہے عاجزی کیا ہے ہیوملٹی موڈسٹی انگلش میں سمجھ جائیں گے موڈسٹی تو ہیوملٹی بھی سمجھتے نہیں سمجھتے یہ تو آپ کی زبان بول عاجزی تواضع. اب ہم نے جو چیز حاصل کرنی ہے نمازی بھی ہیں روزدار ہیں سب کچھ دنیا تک ہے لیکن ہم نے صاحب الجنہ بننا ہے تو اب ہمیں تیسری چیز کیا کرنی ہے کہ اب جسم کو چھوڑ دیں قول کو چھوڑ دیں اب دل کی طرف توجہ فرمائیں دل سے عمل دیکھیں وہ کون سا نکلتا ہے. تواضع تواضع کیا ہے اب ہم نے نا سمجھ تواضع کیا چیز ہے کیسے آ سکتا تواضع دوستو تواضع اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی نظر میں کم تر ہو جائے کم تر ہو جائے مٹی ہو جائے اپنی نظر میں دوسروں کی نظر میں نہیں کس میں ہم کچھ کتنی بڑی بات ہے میں ہے ہی نہیں اس میں کم تر چودراہت چودھری یہ وہ اونچائی شچائی مٹی کم تر باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نواز رہا ہے. انعامات تین قسم کے ہوتے ہیں دنیاوی علمی یہ ہو سکتا ہے عملی. دیکھیں نئی چیز بتا رہا ہوں تین درجے انسان سے دیتا ہے یا دنیا میں اونچا ہوگا بادشاہ ہوگا کوئی وزیر ہوگا کوئی یہ ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر دنیا میں جتنے کمالات اس کے اونچے ہوتے ہی نہیں ہوتے بلند ہوتا ہے اس میں. یا پھر عملی شکل حدیث یہ حافظ قرآن یہ پارٹی ساری علم کے ساتھ جو چلتی ہے اونچے ہوتے ہیں یہ نہیں یہ اونچائی ہے نا. اور تیسرا کیا ہوتا ہے عمل روزے کر رہا ہے حج کر رہا ہے جہادہ کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے عمل کر رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے یہ عمل ہے. تو فرمایا ان تینوں چیزوں کے عمل کے باوجود اس میں یہ باتیں موجود ہیں ہائی کلاس موجود ہیں اونچا شیخ الحدیث ہے اونچا قاری حافظ ہے اونچا دنیا والا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنا بالکل نیچا ہی سمجھتا ہے. ہائے ہائے کتنا بڑا کام ہے یہ. کہ دیکھیں آپ کوئی وزیر بیٹھا ہو اس کے سامنے نوکر آ جائے آ جائے بیٹھ کے کھاتے ہیں ساتھ مر جائے گا کبھی نہیں بیٹھے گا. کھڑا کیوں نہیں ہوا تمہیں لیے
کرتا ہی نہیں. تو اسی طرح 3 قسمیں، علم میں بھی معاملہ ہے، عمل میں بھی معاملہ ہے. اگر اس کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا ہو گیا جس کے اندر تواضع آ گئی، ہیوملٹی آ گئی، ماڈسٹی آ گئی، کہ ان تینوں کمالات کے باوجود بالکل عام ہے، ڈونٹ فیل اینی تھنگ انسائڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں، اس کو عاجزی کہتے ہیں. ہائی مقام ہے، بڑا زبردست. لیکن کتنی بڑی عبادت ہے. یہ سب آسان ہے، ساری عبادتیں. اصل عبادت تو یہ ہے انسان کی، کر کے دکھائی. پڑھ کے آگے سب. اب کیا ہے؟ ان تمام ہونے کے باوجود کیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جب اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جیسے عام آدمی، بالکل بہت بڑا عالم ہے، جاہل میں بیٹھا ہے، لیکن ان پہ روب نہیں مارا کہ میں عالم ہوں، میں اتنی بڑی چیز ہوں. نہیں، سبحان اللہ. اس ڈر سے کہ کہیں مجھے اگر لوگ عامل نہیں سمجھیں گے تو میری عزت نہیں کریں گے، میرا احترام نہیں ہوگا، میرا فلاں، اس کو اوپر جتانا پڑتا ہے کہ میں عالم ہوں یا میں فضیل ہوں یا میں فلاں ہوں یا میں نے اتنے سب کچھ کیا ہے. تینوں چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں ساتھ میں. یہ ہیو ٹو ایکسپریس کرے گا اس چیز کو تاکہ وہ مجھے ملے چیز، عزت ملے. دیکھتے نہیں ٹائٹل صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، فلاں صاحب، یہ سب ٹائٹل ہوتے ہیں نا سارے صاحب. کیوں بھائی؟ کیا ضرورت ہے اس چیز؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب ایسے کرے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ کیونکہ ایک فطرت ہے انسان کی، اور سب سے ڈینجرس ہے یہ کہ وہ انسان سے تعریف طلب کرتا ہے. بڑے زبردست بات بتا رہا ہوں آپ. فقیروں کے جوتے اٹھائے، بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نکلتی ہے سب سے بڑی چیز. جس میں یہ نکل جائے نا تو وہ کتنا بڑا مقام اس شخص کا کہ تو ہے ہی جنتی دنیا کے اندر ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آسان نہیں ہے چیز. کوئی نہیں کسی فکر، نوکر ہے، شخص برابر. کیوں؟ کس چیز کا؟ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، ایک جاہل ہے، کوئی ضرورت نہیں علم جاننے کی آپ کو. کیوں جانتے؟ اس لیے کہ میری عزت کرے، میرا احترام کرے. وزیر کیوں بتا رہے ہیں وزیر؟ تاکہ اس کو سمجھے میری سٹیٹس کیا ہے، ہی شوڈ نو اباؤٹ می. بات میں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ مشکل تو نہیں نا. تھوڑا سا اردہ درجہ دے دو تو شوش کیوں ہوتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چل پڑے، اسے ایک ہی چلے، مجھے پہچان جائے کہ میں کیا. کیوں نہیں ہوگا یہ کام؟ کیوں نہیں ہوگا؟ گھروں میں بھی، باہر میں بھی. میں آؤں تو میری بیوی کھڑی ہو جائے، میں آؤں تو میرے بچے کھڑے ہو جائیں. ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک ہے وہاں تک ہے. ادب جہاں تک کہتا ہے ادب جہاں ہے. لیکن تو کیوں چاہتا ہے لوگ اس کے میرے ادب ہو؟ تو کیوں چاہتا ہے کہ میری عزت ہو؟ وائی یو تھنک اباؤٹ اٹ، ہو یو آر. یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تواضع آ رہی ہے انسان کے اندر. اگر جس میں یہ نہیں ہوگا، لسن نا، دیکھیں تواضع، سمجھیں گے تواضع کیا چیز ہے؟ کہ کم ترین ہو اپنی نگاہ کے اندر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، چاہے کتنا بھی بلند ہو، کچھ نہیں ہو. جب وہ اس مقام پہ پہنچے گا تو پھر کسی کے بارے میں وہ نکتہ چینی بھی نہیں کرتا، کسی کو برا بھی نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک کی تعریف کرتا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. یہ بڑی چیز ہے یار. لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا. اچھا ایک اور چیز، ایک اور سے بڑا ایک نقطہ یہ بتا رہا ہوں، دلوں کی بات بتا رہے ہیں. پکڑتے ہیں تو دلوں سے پکڑتے ہیں نا. عاجزی کا شو کرنا یہ اس سے بھی خطرناک چیز. میں تو کچھ بھی نہیں حضور، میں تو بس آپ کی اللہ نے بس ایک قرآن دے دیا جی، پھٹتا ہوں پڑا، بس لوگ پسند کرتے ہیں جی، کیا کروں. یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے. بس نہیں رہا یہ خود تو بات مانگ رہے ہیں لوگوں سے، یہ خود چاہتا ہے کہ تعریف کریں. نہیں جی میں تو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ جاتے لوگوں کو سامنے یہ کہہ رہے ہیں نا. جب ایسا آدمی آپ کو نکل، نہیں جی میں تو کچھ نہیں، بہت تو مٹ گئے جی، ہم تو فنا ہو گئے، اب تو یہ ہو گیا. نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جی، آپ بڑی اونچی چیز ہیں. تو کبھی اس کو کہہ کے دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں، اس کا منہ لال ہو جائے گا، کان لال ہو جائیں گے اس کے. آپ اس کو
کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی جوتیوں کھا کے، آپ کہتے ہیں کہ تجھے یہ ہے جوتی، جوتی میری جوتی کی کھاؤ. یار تم اس سے بات کرو، اس کو غصہ آ جائے گا. کیوں آپ خود تو کہہ رہے تھے یہ بات. یہ شخص اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو چاہتا ہے میری تعریف کی جائے، جو خود ایک عجیب طرح سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس چیز کی. کہ دیکھو میں کتنی عجیب چیزوں کو، مجھ میں تواضع بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چلا نہیں کتنے بڑے اصحاب الجنہ ہیں. کتنے نقص ہوتے ہیں انسان کے اندر. یہ کتنا بڑا نقص ہے وہ تعریف. اور پھر وہ اس چیز کے اندر تواضع ہوگی الحمدللہ. اس میں ایک اور صفت ہو جاتی ہے، وہ معاف پر جلدی کر دیتا ہے دوسرا. تواضع کی بات ایک صفت میں کیا آتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ڈرتا ہے نا اللہ سے، چل تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فوقا کر جاتا. حلیم ہوتا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں ہوتا، غصہ آتا ہی نہیں اس کو. بات سمجھ رہے آپ؟ یہ ناک کو اس سے بیٹھا جتنا کو رتبہ دے دیا، دنیا کا رتبہ ہو یا علم کا رتبہ ہو یا عمل کا رتبہ، وہی نہیں سیدھا ہوتا ہمارا. بھائی کیا بات ہے، کوئی بیماری ہے کیا ہو گیا؟ بات ہی نہیں کر رہے. سمجھتا ہو؟ من تواضع اللہ رفع اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی ایک ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کیسا بلند کرتا ہے کہ اللہ لوگوں کی نظروں کے اندر اس کو بلند کر دیتا ہے. لوگ اس کی اونچا سمجھتے ہیں اس انسان کو. وہ کچھ نہیں ہے، لوگ اونچا سمجھ رہے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں میں اس کو بلند کر دیتا. یفخر جنبی فرماتے ہیں، یہ نہ فخر کرتا ہے کسی چیز کا اپنا، بالکل نہیں کرتا. یہ دوسری حدیث سمجھ کا زیادتی بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. کتنا پاک صاف. ایسی نہیں صاحب الجنہ بتا دیا اس کو. کوالٹیز میں بھر جاتا ہے، اس میں فلی کوالٹیز اس میں آ جاتی ہیں انسان کے اندر توازے کے ساتھ. ایسی عورت ایسے مرد اللہ کہتا ہے ڈیزرو کرتے ہیں. جنت کا انتظار کون کرے؟ تو تمہیں دنیا میں رہنا ہے، ابھی یہیں سے میں تمہیں جنتی بنا دیتا ہوں. لیونگ ان جنہ، وہ صفات تم نے پیدا کر لی اپنے آپ.